زور کے بعد کون سی تاریخ؟ جمعرات کو 16 نومبر بنتی ہے پیر و شہر کے اندر علامہ صاحب کا انشاءاللہ احمد شیخ خان صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ زور کے بعد، اور عشاء کے بعد صبح کا شہر میں انشاءاللہ اور کالونی میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ احمد شیخ خان صاحب دہلوی، بیداری کا ثبوت دیجئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، آخر تک نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ چاہتے ہیں حضرت مولانا علامہ احمد شیخ خان صاحب دے۔ جیرے دوست کھلوتے ہو نا، مہربانی کرو تشریف رکھو، دین دی محفلے اے آداب دے خلاف ہے۔ کوئی میلہ وغیرہ ہوئے تو بندہ کھلوتے اٹھتا اچھا لگتا ہے، قرآن و سنت دے ادب دا تقاضا ہے، تشریف رکھو۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل
صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ایک طویل مدت تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کریم نے تساں دوستاں دی خدمت وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ امید تو نہیں کہ زندگی دے اندر ملاقات ہوئے سی، میں جیلاں کٹیاں جتھاں قاتل لوگ بند رہندن، چکیاں دے اندر وقت گزارا، بڑیاں تکلیفاں تے مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا، لیکن ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے ظلم دی تلوار نال، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ قصور میرا ای ہوئی کہ میں ملک دے گوشے گوشے تے توحید و سنت آواز کیوں کیتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی نال مینوں استقامت تے ڈٹ ونجن دی توفیق دیتی ہے، اور تساں دوستاں اور بزرگاں دی خدمت دے اندر بھی درخواست ہے، اپنے واسطے بھی میرے واسطے بھی دعا کرنی ہے، اللہ سانو اس دنیا دے اندر جتنے تک زندہ رکھے توحید و سنت مشن تے پکا رکھے۔ ربیع الاول دا مہینہ، شاکر صاحب خوبصورت گفتگو فرما چکے، میں بھی ایک جھلک سناونی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ربیع دا معنی ہے بہار۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر دنیا جو تشریف کھنائے تو واقعی ساری دنیا دے اندر بہار آ گئی۔ سبحان اللہ۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ہیک استاد تے ہیک شگرد، ہیک پیر ہیک مرید، ہیک امام ہیک مقتدی، ہیک پیغمبر تے ہیک صحابی، ہیک آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دا غلام، اس دا آپس دے اندر سوال جواب تو انہوں سناونا ہے، اے ساری گفتگو دا خلاصہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ شاگرد سوال کیرا کیتا، استاد جواب کیرا دیتا، مرید سوال کیرا کیتا، مرشد جواب کیرا دیتا، مقتدی سوال کیرا کیتا، امام جواب کیرا دیتا، امتی سوال کیرا کیتا، پیغمبر جواب کیرا دیتا، صحابی سوال کیرا کیتا، آمنہ دلال جواب کیرا دیتا۔ سبحان اللہ۔ بس اے ساری گفتگو دا نچوڑے، او ہن سنو، میں حدیث پاک تو لفظ شروع کرنے لگا پہلے۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دن، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ اساں صحابہ کرام حاضرہ سے ہیک ڈیرے تے راون والا بندہ، دیہات راون والا بندہ، بدو بندہ، سفر کریں دے چل دے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے محفلی چاہ پہنچا،
آمن والے دیہاتی بندے نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال کیتا ہے، عرض کرن لگا فقال اللہ دے معموم صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں نو عمل دسو جرا عمل میں کران دے سیدھا جنت داخل تھی ونیاں۔ کیڑا قیمتی سوال کیتا، دنیا دا سوال نہیں کیتا، مال دا سوال نہیں کیتا، جائیداد دا سوال نہیں کیتا۔ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نو او کم دسو جرا کران دے سیدھا جنت پہنچ ونیاں۔ جنت واقعی جھائی ہے نہ ہر بندے دل کی خواہش ہے۔ ہن میں سبق لوگ چھوڑے تو اللہ کریم دے قرآن وچ جو ہی گرو نظارے کری ونیاں۔ اے میرے سامنے پہلا پورا سورت نا سورت البقرہ۔ اللہ فرمائے دے کل ما رزقناها بین ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل فأتوا به متشابہا۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 5 کھلی ہوئی ہے، سورت نا سورت البقرہ پہلا پارا۔ اللہ فرماتے جس ویلے فرشتے میں اللہ دے مہمانوں جنت دے اندر میوے پیش کرے سن، اے انارے امبے مالٹین فلانا میوہ ہے، تے جنتیاں نے آکھنا ہے میں اللہ دے مہمانوں نے فرشتے ہوئے میوے واپس لے ونجو، اے فروٹ واپس کھن ونجو، اسائیں فروٹ نہیں کھاونا۔ کمال ہو گئی اللہ دے مہمانوں جنت دے میوے نیوے کھان دے۔ جنتیاں نے آکھنا ہے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ میوے تا دنیا دے اندر بھی کھان دے رہے ہیں، یہ امب، یہ انار تے یہ مالٹے، یہ انگور اساں دنیا دے اندر بھی کھان دے رہے ہیں۔ یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے کھلا ہوئے ہے، تے فرشتہ جواب نے بڑے اللہ دے مہمانوں ذرا کھو تو صحیح اتو بھی متشابہا۔ دنیا دے میویاں دا مزہ ہو رہی، جنت دے فروٹاں دا ذائقہ ہو رہے۔ ایک واری جنتیاں نے میوے کھا کے دن، اگو سنے جملہ سارے دوست، ایک واری انگور کھا کے دینے، آب کھا کے دینے۔ میں مثال دیون لگا، تھوڑی دیر بعد ود فرشتے انگور پیش چا کرے سینا، بعد فرشتے اوے سنگترے دے مالٹے پیش چا کرے سینا، تے اللہ دے مہمانہ نے آکھڑے ھذا الذی رزقنا من قبل، اے ہونے تام کھا دیا سے، تھوڑی دیر پہلے تا انگور کھا دیا سے، تو ساں دوبارہ ہوئے میوے سارے سامنے رکھ لیتے نا۔ فرشتہ جواب نے بڑے اللہ دے مہمانوں جتنی دفعہ انگور تے اب کھا دے ویسو، اللہ ہر دفعہ ذائقہ ہور تبدیل کرے دا ویسی۔ اگلا جملہ سنائے، جس ویلے جنتیاں دے سامنے فرشتے میوے پیش کرے سن، دے جنتیاں نے آکھڑے ھذا الذی رزقنا من قبل، اسائیں میوے نہیں کھاونے، یہ قسم دے میوے تا دنیا دے اندر بھی کھان دے رہا سے۔ اے ڈیزائن دنیا دے میوے آلا کیوں ہے، نمونہ دنیا دے فروٹ آلا کیوں ہے، اے اسے نمونے آلے میوے سارے سامنے کیوں گھن کے آئے ہو۔ فرشتہ نے جواب دیونا ہے اتو بھی متشابہا، اللہ دے مہمانوں کھاؤ تو صحیح،
اگر فروٹ دا نمونہ تے ڈیزائن تواڈا ویکھا ہویا نہ ہوندا تانوں کھاون دا طریقہ کوئی نہ آوے جیرے بندے ہی فروٹ ویکھا ہی نہیں ان کے پتہ کیویں کھاونا ہے چھلکے سمیت کھاونا ہے تروڑ کے کھاونا ہے چھلڑ لہا چھوڑنے نا ان نمونے دنیا لے تاں رکھے سے جو کھاون دا طریقہ نہ پوچھنا پوے جنت جنت ہے حوروں کو سور غلمان رنگ رنگس تجلی ہائے جانان رنگ رنگس خدا خود میزبان مائی جاس غذا پر خان مہمان رنگ رنگس دنیا دے اندر مرضی مہمان دی نہیں چل دی مرضی میزبان دی چل دی ہوں دی یہ جملہ غور نال سننے دوستاں میزبان دی مرضی مرغی بناوے میزبان دی مرضی گوشت پھن کے سامنے رکھے مہمان دی مرضی نہیں چل دی میزبان دی چل دی ہوں دی یہ 24 سپارہ سورت انا سورت حامیم سجدہ اللہ فرمائے دے والا کم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اے میرے سامنے سورت حامیم سجدہ کھلی ہوئی ہے اے 24 سپارہ ہے تے آیت نمبر 21 اللہ کریم فرمائے دے میرے مہمانوں جنتیوں میں اللہ نے دنیا والا قانون جنتی تبدیل کر چھوڑے میں اللہ توانا میزبانا تسا مہمانو تواڈی مرضی اگو ٹرنی ہے تے میں اللہ دی مرضی پچھو ٹرنی ہے مونال منگسو تانی خواہش پوری تھیونی ہے تے دل دے اندر تمنا کرے سو زبان نال نبی ظاہر کرے سو میں لا دل دے حال جاننا میں ہوئی تانی خواہش پوری کرنی ہے نو ظلم من غفور الرحیم میں اللہ میزبانا تسا میں اللہ دے مہمانو تو انہوں حوالہ سناوا حیران ہو منجو آخری پارا تے سورت انا سورت الغاشیہ اللہ کریم فرمائے دینا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ گل ذرا مشکل ہے دیکھنا میں دوے دوستاں فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ یہ حوالہ ہے جنت دے اندر پلنگ پہ اسن تخت پہ اسن لیکن حسن 40-50 فٹ اچھے تلو سیڑھی بھی کوئی نہیں چڑھن واسطے عجیب گل قرآن دے لفظ پلانگ پیوین جنت وچ لیکن 40-50 فٹ اچھے جی میں ہوائی جہاز ہوں دے فضا دے اندر ایویں پیوے اسن پلانگ اللہ نے جنوڑے آیت نازل کی تھی آم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنہ تاڑی مار دیتی آکھن لگے ایکی میں اللہ دا کلام ہے اساں تینو اللہ دا کلام منن واسطے تیار نے جنتی بندے دی قدے 6 فٹ جنتی بندے دی قدے 6.5-7 فٹ تے پلنگ اتے پیا ہوئے 40-50 فٹ اچھا جنتی پلنگ دے اتے باسی کیویں سیڑھی بھی نہیں چڑھن واسطے پوڑی بھی نہیں دشمنہ جنولے تاڑی ماری اللہ قرآن پاک دی آیت نازل کر دیتی ہے نالا فلا ینظرون الى الابل کیف خلقت اللہ فرمائے خبردار میرے قرآن تے اعتراض نہ کرے میرے محبوب دی مٹھڑی زبان تے اعتراض نہ کرے اللہ دا قرآن بھی سچے تے میرے محبوب دی زبان بھی سچے اللہ با جنتی چڑسی کیویں باسی کیویں پلنگ دے اتے
اللہ فرمائے دے دنیا دا نمونہ ویکھنا ہونے افلا ینظرون الی الابل اٹھ نو ویکھنو اٹھ دی قد اچھیے مالک دی قد چھوٹیے جس ویلے مالک دی مرضی آوے اٹھ دے اتے سوار تھیواں مالک اشارہ کریں دے اٹھ تلے تھی میں دے مالک سوار تھی میں دے جس ویلے جنتیاں دی مرضی ہو سی اسا پلنگا تے باہنا چاہنے جنتی اشارہ کرے سن پلنگ تلے آوے سن قرآن ہے دعا کرو جی میں اس مکان اچ کٹھے ہے نا اے زمین دیہاڑے قیامت دے مکان علی ساڑے حق کی گواہی دے سے انشاءاللہ اللہ انہی آراساں سارا نو جنتی جمع کر چھوڑا آمین دیہاتی تے جٹ بندہ کھڑ لگا حضرت میں نو ایسا عمل سو جو میں جنت چلا ونیا جنت ہائی یہ جئی ہے نا ہاں ایک اور حوالہ ہی تو انہوں سنائی ونیا اے میرے سامنے 26 سپارہ تے سورت انا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 تے میں ملی رکھی ہوئی ہے فرمایا فیہا انہار من مائن غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ 4 قسم دیاں نہراں چل دیاں پیوں سن جنت دے اندر بہت ساریاں نہراں ممائن پانی دیاں چل دیاں پیاں لیکن دنیا دا پانی نہیں مٹی پہ گئی ہے بدبودار تھی گئی ہے سہکا بدل گئی ہے پانی خراب تھی گئی ہے اللہ فرما دے غیر آسن جنت دے اندر پانی دیا نہرہ بھی چل دیا پیان لیکن ملنا پانی دا ذائقہ تبدیل نہ ہو منڈے ساں پانی دی خوشبو تبدیل نہ ہو منڈے ساں پانی دا رنگ تبدیل نہ ہو منڈے ساں تے نمبر 2 وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں چل دیاں پیانا تے دودھ بھی کیجیاں جدا سے کبھی تبدیل نہیں تھیونا دنیا دے اندر تازہ دودھ فریج دے اندر رکھو جا محفوظ تا پیا راند ہے لیکن تازے دودھ اللہ سے کا نہیں رہا اللہ فرمائے دے دودھ دیاں نہراں چل دیاں پیانا تیرے ویلے بھی جنتی پیسی تازے دودھ اللہ سے کا ہونا ہے اللہ تیری قدرت تو قربان ونیا جملہ سنائے جملہ جیرا اللہ دنیا ویچ جانوران دے تھنا ویچوں دودھ دیاں نہرہ چلا سکدے او اللہ جنت ویچ بغیر نگران دے جانوران دے دودھ دیاں نہرہ بھی وہا سکدے ڈنگر کوئی نہیں تے نہرہ وادیا پہیا سبحان اللہ وانہار من خمر لذت للشاربین تے شراب دیاں نہراں بھی چل دیاں پیاں دنیا لی گندی شراب نہیں اس شراب نال نہ جلدی نو نشاں چڑھنا ہے نہ سری درد پونا ہے جتنا زیادہ پیندہ ویسی اتنا زیادہ دل اللہ دا پاک دے صاف کرے دا ویسی تے نمبر 4 وانہار من عسل مصفا ماکھی دیاں نہراں چل دیاں پیاں جنت وچ بغیر مشینہ دے اللہ دی قدرت نال صاف تھی ہویا ماکھی سبحان اللہ ان سارے دوست میں نے سوچا جلدی کرو تاکہ میں سبق پورا کراں ان جنت ونجنا چاہیے کہ نہیں میری بولی نہیں سمجھا دی آندھی پہی ہے جی جنت جاؤنا چاہیے جنت جائی ایسی یہ جاؤنا چاہیے کہ اللہ نصیب کرے آمین آمین سبق نہیں بھلاونا آواز موٹا کرو سبق نہیں بھلاونا جٹ بندہ کھن لگا حضرت میں نو عمل دسو جو میں جنت پہنچ ونیا سبق یاد ہے نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم چار گلاں بیان کیتیاں انہاں چار گلاں تے تو عمل کر جا سیدھا جنت چلا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جٹ بندہ کھڑ لگا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا رواہ البخاری اللہ دے محبوب جڑیاں چار گلاں نسیاں میں انہاں چار دی چار گلاں تے میں عمل کرے سا اس تو زیادتی میں نہیں کرنی گل بیان کرے سا توی میں نقل کرے سا عمل جڑے دسے وے آپ نیک عمل میں نہیں بناونا جڑے عمل تساں دسن انہاں اعمال تے چلسا فلما واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں چار چیزاں تے عمل دا وعدہ کرے نا جس ویلے جٹ بندہ ونجن لگے جاون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ساتھیو جنہیں محفلی بیٹھے ہیں من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا رواہ البخاری چار چیزاں تے عمل دا وعدہ کر کے ویندا پیا نے تواڈے وچوں جنوں شوق ہوے میں دنیا دے اندر ٹردا پھردا جنتی ویکھاں اس بندے جٹ نو ویکھ گھنو ٹردا پھردا جنتی سبحان اللہ ان میں چار گلاں سناونیاں ہوئے پہلی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی جنت جاونا چاہتے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا ساری زندگی مرد دم تک عبادت صرف اللہ ہی دی کیتی رکھے تے اللہ دی عبادت وچ شریک کسے نو نہیں بناونا اور ہن گل میں کھولن لگا باب اسا نماز دے اندر وعدہ کرے دے پے ہیں اللہ نال ترے عبادتاں دا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ زبانی عبادت بھی تیرے واسطے جسمانی عبادت بھی تیرے واسطے تے مال علی عبادت بھی صرف تیرے واسطے ساتھی میرے بھی خیر دین جھگڑے دا نا نہیں دین فساد دا نا نہیں دین لڑائی مار کٹائی دا نا نہیں دین قتل و غارت دا نا نہیں دین تا پیار محبت دا نا ہے سمجھن سمجھاون دا نا ہے پہلی عبادت زبان علی عبادت اللہ کرنی ہے تو صرف تیری کرنی ہے آنکھ آ گئی ہے پریشانی آ گئی ہے مشکل آ گئی ہے اسباب سارے بندے دے ختم تھی گئے چار چپھیرو دروازے سارے دنیا دے بند تھی گئے اس ویلے زبان نال حقل مارنا پکارنا اے عبادت تے زبان نالی پکار دے لے صرف اللہ ہے کو مثال سنا مکہ شریف چوں 85 کلومیٹر دا سفر طائف دا توجہ میں نو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف وچوں مکہ شریف آمن لگے ایک خچر دے مالک نال گل کیتی نے تینوں کرایہ دے دا مینوں مکہ شریف چھوڑا گل مک گئی ہے مالک تیار تھی گیا ہے کرایہ مک گیا ہے حضرت زید خچر دے سوار تھین مالک بھی نال مکہ شریف والے پاسے روانہ تھین جرلے جنگل دا موقع ہے خچر دے مالک نے تلوار کڑ کے دیے آنکھن لگا میں تینوں قتل کرے نا میرا قصور میری ترے انگلیاں دیکھنیاں تے مسئلہ یاد کرنا دوستاں شریعت دے اندر ترے قسم دا قتل حق کے انہاں ترے تو علاوہ ہر قسم دا قتل نہ حق کے جیرا بندہ کہنوں قتل کرے مقتول دے وارث معاف نہ کریں چٹی نہ گھنن دیت نہ گھنن ای قاتل نو قتل کرنا حق کے
لیکن قتل ایسا نہیں کرنا ہے، اسلامی حکومت دا کام ہے۔ تے نمبر 2، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ مسلمان ہے تے اسلام چھوڑ گیا ہے، کوئی اور مذہب قبول چا کیتا ہے، اس نو 3 دیوارا مہلت دیتی ونجے، دوبارہ کلمہ پڑھتے مسلمان تھی ونج، اسلام چھوڑ کے تو مرتد تھی گیا ہے، کہ 3 دیاں بعد توبہ چا کرے، دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ونجے، وقت ٹھیک ہے، تے جے کر 3 دیاں تو بعد توبہ نہ کرے، اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر گیا ہے، اس مرتد نو بھی قتل کرنا شریعت دے اندر حق ہے، لیکن اسلامی حکومت نے کم کرنا ہے۔ تے نمبر 4، شادی شدہ مرد ہوئے، شادی شدہ عورت ہوئے، دوئے غلط کم کرن چاہ تے 4 بندے گواہی چنے من اسا اکھیاں نال اے برا کم تھی دا ہویا ویکھے، تو آڈیاں میڈیاں گواہیاں نہیں، چونکہ تے بے کے آتے ہیں فلانے دی تھی غلاتے، فلانے دی بھیڑ غلاتے، فلانے دی بیوی غلاتے، اے تو آڈیاں ساڑیاں گواہیاں نہیں، ہوڑ تے بے کے یہ میں فلانے کو سنے جی، اور میں سبق روک چھوڑے، مسئلہ میں سنے نا تو سن نراز تھی بیسو نہیں جی سناؤ نہیں تھی بنیو تکی نہیں ہو بنیو تکی واہ بھائی واہ ایسا چودری ہو تو میں ہی پٹھانا، میں کو ڈرتا بولے تو واہ بھائی واہ، میں سبق روک چھوڑے، ہون حوالہ سنو، سبحان اللہ، ہوڑلا تے بہ کے بزارج بہ کے پرائی تھی پھیڑ دا نا چاونا، یہ کو مذاق ہے؟ اللہ اکبر۔ 18واں پارا سورت نا سورت النور حوالہ سامنے ہے، میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یہ حوالہ کھولو ہے، میں انگلی رکھی ہوئی 18واں پارا ہے، اللہ فرمائے دے جرا کہہ دی تھی بھیڑ دا نا غلط جاوے، فلانے دی تھی بھیڑ غلطے، اس نے کو 4 گواہ پیش کر، تے 4 گواہ بھی اوہمن جرے گواہی دے من اسا اکھیاں نالے کم تھی دویا ویکھے، کہ کڈوچے دی تھی بھیڑ تے الزام لاوڑا لا 4 ایسے گواہ پیش نہ کر سکے، تا اس بندے نو 80 کوڑے مارو، 80 جلدا 80 کوڑے، تے جیرے ویلے دوچے دی تھی بھیڑ تے الزام لایا ہاسا 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، 80 کوڑے لگ گئے، اللہ بس فرمایا نہیں ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ساری زندگی مرد دم تک ای ظالم دی گواہی قبول نہ کرے، اللہ اکبر، لین دینے کاروبار زمین ہٹ مان تیری گواہی نے منے دے تنو 80 کوڑا لگا ہوئے، یہ اللہ دنا فرمان مند ہے، اللہ 80 کوڑے تا لگ گئے، معافی بھی دے سے کہ نہیں، اللہ فرمائے دے 2 شرطیں معافی دیاں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 80 کوڑے لگ گئے نیشا، اللہ تو بھی معافی منگے جا، اللہ میں نو سچے دل نال معاف کر، میں ہولنا تے مارکیٹ نج بے کے فرانے دی تھی بھیڑ تے الزام لایا ہے، 4 گواہ کوئی نہ 80 کوڑے لگ گئے، اللہ میں نو معاف چا کر، اللہ فرمائے دے میں نے تو ہی معافی منگے، تے جہندے دے الزام لایا ہاسا اس تو بھی معافی منگے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں اللہ غلطی تا معاف کر چھڑے سا، لیکن مرد دم تک گواہی وقت بھی دی قبول نہ کرے، ہوڑنا تے بے کے پرئی تھیاں بھیڑا دے نا چہنے ہیں، بھائی انگلیاں دیکھو سارے دوست، قاتل نو قتل کرنا حق، مرتد نو قتل کرنا حق، جرے اسلام چھوڑ گئے،
شادی شدہ مرد عورت غلط کم کریں چار گواہ گواہی چلے میں نسا اکھیاں نالے کم تھی دویا ویکھے پتھر مار مار کے ای مرد تے عورت نو قتل کر دیتا ونجے قتل بھی حق کے انہاں ترے تو علاوہ ہر قتل نہ حق کے قتل ہور بندے کیتا ہے اگلے اون دے مقتول دے وارث آ گئے میں نو پھر مار چھوڑے نے میں نے کہنا قصور ہے یکم جنوری تو گھن کے آج 4 تاریخ تک سارے میاں علی دے اندر 150 قتل ہو چکا ہے چھوٹا جڑا ضلع ہے 350 بندہ زخمی ہے میں تنو حدیث سناواں توڑے عقل دنگ رہ منجن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقتل مومنین اعظم عند اللہ من زوال الدنیا آپ نے فرمایا میں نو قسم اللہ دی جدے قبضے چ میری جان ہے ایک مومن مسلمان نو قتل کرنا پوری دنیا نو برباد کرن تو ہی وڈا گناہ ہے او سبق تے حضرت زیدہ کھڑ لگے خچر دا مالک میں نو قتل نہ کر سبق یاد ہے جی تیرا میرا کرایہ مکہ ہائی میں تینو مکہ شریف تو میں نو قتل کرے نا خچر دا مالک کھڑ لگا میں ڈاکوان میں تا دھوکے نال مسافر نو اتا گھننا نہ ہونا قتل کر کے مال تے قبضہ کر گھننا ہونا حضرت زیدہ کھن لگے مال میرا گھن چاہ میں نو قتل نہ کر اسا کا نانا میں تینو چھوڑ دیتا تو میرا راز آؤٹ چا کرے سے قتل تینو پہلے کرے سا مال تے قبضہ باندھ کرے سا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے اچھا میں نو 2 رکعت نماز سب پڑھن دے اسا کہتے ہیں نماز قتل کرے سا اچھا میں نماز شروع کرے نا اللہ اکبر حضرت زید نماز شروع کیتی ہے فرمانے میں نے سبحانک اللہم یاد نہیں آیا اعوذ باللہ بسم اللہ یاد نہیں آئی الحمد شریف بھول گئی ہے سالم سر تے کھلوتے تلوار لے کے حضرت زیدی زبان دے لفظین یا ارحم الراحمین سارے مہربانہ تو وڈا مہربان اللہ یہ لفظ آواز یہ لا تقتل ہو خبردار حضرت زید نو قتل نہ کریں ڈاکو حیران ہو گیا ایک آواز دیتی ہے آس پاس تا بندہ کوئی نہیں لوچی وار تلوار چاہ کے مارن لگے حضرت زید دی زبانی جو لفظ نکلن رو کے یا ارحم الراحمین سارے مہربانہ دو وڈا مہربان تو اللہ آواز یہ لا تقتل خبردار قتل نہ کرے ڈاکو حیران ہو گیا یہ کون ہے بندہ تا کوئی نہیں تریچی وار کرن لگے تلوار دا ڈاکو حضرت زید رو پین یا ارحم الراحمین سارے مہربانہ دو وڈا مہربان اللہ آواز یہ لا تقتل قتل نہ کرے یہ کون ہے بھائی تو پتہ لگا ہی گھوڑے تے بندہ چڑھ کے گھوڑا بھجے دویا آئے ہاتھ دے اندر ہتھیار آئی ڈاکو تے وار کی تس ڈاکو دی گردن کٹی کے پرے ونج پئیے حضرت زید حیرانوں کے آکھن لگے مننتا گھوڑے تے چڑھ کے آمن اللہ تو کونے گھوڑے سوار جواب دیتے آنا ملک من السماء السابع میں 7ویں آسمان دا فرشتہ ہاں میں نو اللہ بھیجے جیرے لیتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نو حقل ماری میری بولی سمجھے دے پہ ہو پہلی دفعہ اللہ نو آواز ماری وی میں 7ویں آسمان تے ہم اللہ فرمائے جلدی پہنچ میں اتھو آواز دیتی ہے قتل نہ کریں اللہ 7ویں آسمان تو میری آواز ڈاکو نو سڑا دیتی ہے چلو سوچا کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے سادہ ایمان اللہ کر سکتے 23 پارہ سورت نا یاسین فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون آیت
نمبر 82 سورت یاسین 23 پارہ حوالہ سامنے اللہ کے کم دا ارادہ کرے اللہ فرمے دے کن ہو بانیا اے بھی کن سادے سمجھاون واسطے فرمایا اللہ نو آکھن دی کوئی ضرورت نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم تھی میں دے تو سلوچی وار رکھے یا ارحم الراحمین میں فرشتہ پہلے آسمان تے پہنچایا ہم میں اتھوں حقل ماریے قتل نہ کرے اللہ ڈاکنو آواز میں نے سنا دیتا ہے تے جس میں لیتے ہیں تریسی طرف آکھے یا ارحم الراحمین میں زمین تے پہنچایا ہم اتھوں میں حقل ماریے قتل نہ کرے اوکھے ویلے میں رو لکھے اوکھے ویلے مصیبت پریشانی وچ اللہ نو خالص پکارنا تیرا کمائی ستویں آسمان تو میں فرشتے نو بھیج کے تیری مشکل نو حل کرنا رب العالمین دا کمائی سبحان اللہ یہ عبادت اوکھ بن منی آج عبادت کرو اچھا میں ایک حوالہ پہلے بھی کہنا سبحان اللہ یہ میرے سامنے ایک بھی پارا سورت دنا سورت الحواب یہ آیت نمبر 4 تے میں اولی رکھی ہوئی ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی یہ حوالہ سامنے ہے اللہ کریم نے سادے ہاتھ بھی دو بڑین پیر بھی دو بڑین گوڑے بھی دو بڑین کانتے اکھاں بھی دو بڑائیاں جسم دے آزاد ہو لیکن اللہ نے ترے شیاں ہک کر کے بنائیں دل بھی ہک بنایا متھا بھی ہک بنایا زبان بھی اللہ نے ہک بنائیے میں ٹھیک ہے جی ہاں کر بیٹھو ٹائم تھوڑا جلدی کرو جی ہاں یہ ہوا تلی واٹ میں مسئلے نہیں قرآن ہے ماشاءاللہ یہ حوالہ سامنے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی پرانا سلطہ تو اڈا جھنگ گئی نا حضرت سلطان العارفین حضرت باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئن فرمینے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں میں قرآن ٹھپا ہویا نہیں میں کھولا ہویا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں یہ حوالہ سامنے قرآن کھولا ہے اللہ فرمے دے کہ بندے دے سینے وچ میں اللہ نے دو دل نہیں بڑھے دل ہی کے ہر بندے دا دل ہی کے مسئلہ سمجھا چھوڑے دل ہی کے تا ہیک دل دے اندر ڈیرا ایک دا ہونا چاہیے اللہ دا اللہ دا اے مکان اکے میں دل نو مکان آکھدا پیا مکان اکے ایک مکان دے اندر مہمان بھی ایک ہونا چاہیے تے متھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑے پیشانی تے متھا میں اللہ نے ایک بنایا ہے تا ایک متھے دے نال سجدے دے لیگ بھی ایک ہونا چاہیے اللہ کون آخری پارا سورت نا سورت البلد اے میرے سامنے آیت نمبر 8 اور 9 کھلی ہوئی ہے الم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین ہائے قرآن میں اللہ نے انسان دی آنکھیاں بھی دو بنائیں عینین شافتین ہونٹ بھی میں اللہ نے دو بنائیں لیکن دونوں ہونٹاں دے وچ چالے وچ لسانن زبان میں اللہ نے ہک بنائیے مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ایک تا ایک زبان نال اوکھے ویلے
چاکھو تک اللہ میرے دوستوں دی گواہی قبول فرما زبان ایکے تا ایک زبان نال اوکھے ویلے آواز آتے پکارا دے لے گوی ایک کونے اے میرے سامنے تیرواں پارا سبحان اللہ سورت نا سورت الرعد اللہ فرمیندے لہو دعوت الحق آئے قرآن تے آیت نمبر 14 سپارہ 13 ہے 14 ہے سچی پکار صرف اللہ دا حق ہے والذین یدون من دونہی لا يستجیبون لهم بشیئن الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال سبحان اللہ کیویں اللہ جے ٹکی مثال سنائیے تکڑے بیٹھے اللہ فرمیندے جے اللہ نو چھوڑ کے ہورا نو حکلا مرے دے پین میری تیرے گوں تیری اللہ دے گوں اللہ میری سندا نہیں تیری مڑے دا نہیں اللہ فرمیندے انہاں دی مثال ایویں ہے کبال سے تے کفئی قرآن ویکھو جیویں قرآن زبان نال پڑھنا ثواب ہے قرآن کننا نال سننا ثواب ہے ایویں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے سبحان اللہ اللہ فرمیندے مثال ایویں ہے جیویں کوئی کھو دی من تے کھلوتا ہے ہاتھ لمبے کیتی کھلے کبال سے تے کفئی ہاتھ لمبے کر کے پانی دو پانی نو آواز مرے دا پیے پانی آ میرے منہ چ آ کھو تے کھلوتا ہے اللہ فرمیندے ما ہو بے بالی ساری زندگی کھو دی من تے کھلو کے پانی نو آوازاں ماری رکھے پانی نو حکلا ماری رکھے پانی دے منہ آونا نہیں پانی دی پیاس تے ترے نو بجھاونا نہیں قرآن سچے سچے بولی بیٹھا سچا پانی کیوں موچ نہیں آونا کہ ڈول کوئی نہیں رسی کوئی نہیں رسی لاوے ہاں بول لٹکاوے ہاں ڈول مونا لاوے ہاں پانی تے جنو تو سڑے دا کھلو دے پانی نو پانی تیریاں پکارا سندا نہیں پانی نو تیرے حال دا پتہ نہیں سچے قرآن پانی تیرے منہ چاہے پیاس نہیں بجھا سکتا اللہ فرمیندے ایا مثال انہیں کائنات والو جیرے اللہ دا در چھوڑ کے ہورنو حقلا ودے مرے دینا جی میں پانی سچن والے دیا پکارا نہیں سندا وہ بھی حقلا مارن والے دیا پکارا نہیں سن دے جی میں پانی نو پتہ نہیں کون میں نو سڑے دا پیے انہوں بھی پتہ نہیں کیسا نو آوازہ ماریاں آئے انہی گل یاد ہے یہ اتفاقہ نہیں یاد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے دل دی کھڑکیاں کھلا ہے ہی کو پوت دا پجاری 70 سال تک پوت دے سامنے کھلو گیا دھری یا سنم یا سنم یا سنم سنم دا مانا بوت 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 سنم جواب نہیں دیتا 70 سال یا سنم کرے دے بھول بھولے کے نال موی چو یا سمد نکل گیا کل ہو اللہ احد اللہ سمد سمد نکل اللہ 70 واری فرمایا جی بندہ جی بندہ جی بندہ فرشتے حیران تھی گئے اللہ 70 سال سنم نو سجدہ سبوت نو بوت جواب نہیں دیتا آج جان کے تنسی آکھا بھول بھولے کے نال یا سمد نکل گیا سا تو کیوں جواب دینا ہے اللہ فرمایا 70 سال سنم سنم کیتا سا جواب سنم نہیں دیتا بھوت جواب نہیں دیتا آج مووی چو یا سمد نکل گیا ہے میں سمد بھی جواب نہ دیواں تا سنم تے سمد دا فرق باقی نہیں رہا کوئی منگے تا صحیح
ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ آؤ سبق دے، آپ نے فرمایا جٹ بندہ عبادت صرف اللہ دی کی دی رکھے جنت میں داخل نصیب ہو ویسیا، تے زبانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے، وصلوات جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے۔ یہ ہونے تسا دوستانوں میں گل سنائیے کہ متھا اللہ نے پیدا کیتا ہے تب متھے نال سجدے دلے گی صرف اللہ ہے۔ اے مسئلہ سن گھنو ساتھی، بیٹا آرام کر دو، خاموش ہو گو۔ حضرت میں بڑے عرصے بعد آیا، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، متا دوڑے علاقے والے دوست سمجھے نا کہ مولانا صاحب قبر دی زیارتہ نہیں منیندہ نا، جرا قبر دی زیارت دا منکر ہوئے ہوتا آمنہ دلال دی حدیث دا منکرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مردو تساں قبر دی زیارتاں کیتیاں کرو، تو انہوں موت یاد آسی، دنیا تو دل ہٹ ویسی، مرد واسطے مسئلہ قبرستان ونجے موت نو یاد کرے، تے عورتاں واسطے مسئلہ سنو، مسئلہ میری ماں بھیڑا کو سناونے امانت ہے توڑے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے، نال حجرہ ہی حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں، میری بیٹی کتھا گئی ہے؟ آپ انتظار پہ کرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آدھی پئیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے، آپ نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ نسا کتھا گئیوں میں، میری بولی سمجھے جی ہاں، کتھا گئیوں میں؟ حضرت بی بی فاطمہ عرض کی تھی ابا حضور اے نال میرے مکان دے محلے وچ کمانڈ وچ ایک بندہ فوت تھی گیا ہے، اون دے گھر افسوس کرن گئی ہم، وارثاں دے کول تعزیت کرن گئی ہم، فاتح تے گئی ہم۔ حضرت پتہ نہیں تھا کیرا لفظ ہے، تعزیت، ارمان، فاتح۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی یہ دس، سوال سنو سوال، بیٹی یہ دس مرنا لے دی قبر تے تنویں گئی، سوال سنو سوال، میری بیٹی یہ دسا مرنا لے دی قبر تے تنویں گئی، حضرت فاطمہ عرض کی تھی نہیں ابا میں مرنا دی قبر تے نم گئی، میں نے توڑی حدیث پاک یادے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، آپ نے فرمائے جیریاں بیبیاں جیریاں مائیاں قبرہ دی زیارتاں تے ویندیاں انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ میں تا قبر دی زیارت نم گئی، میں تا میت دے وارثاں دے کول گئی ہم انہاں دے گھر افسوس کرن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل دی کھڑکیاں کھولو، اہل بیت دا نا چاونا سوکھ ہے، اہل بیت دی تعلیم سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو صورت قبرہا، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تا تھے لعنت علی گل سنی ہوئی ہے، یعنی بی بیاں قبرہ تے وہمین انہاں تے اللہ لعنت بھیجے دے۔ آج ہور گل سن، اگر تم مرن لے دی قبر تے گئی ہوں دی تینو جنت دی خوشبو سنگڑا بھی نصیب نہ ہوئے ہاں۔ مسئلہ سن دے بیٹھے ہو؟ جی ہاں، میری اماں بھیڑا کو ون کے دسنے گھاری چ، میری اماں میری بھیڑ میری دھی ابا فوت تھی گئی، پھرا فوت تھی گئی، بیٹا فوت تھی گئی، قرآن پڑھ، درود شریف پڑھ، استغفار پڑھ، گھر بہ کے اس واسطے دعا کر، مسئلہ حل ہو گیا۔ جی ہاں، ابو چلو ان بے کو تسلی کراؤ چاہ میں توڑے واسطے اللہ تو دعا منگ سمیدہ وعدہ ہے، عورت
قبر دی زیارت تے ونجے یا گھر بہ کے دعا کرے؟ گھر بہ کے دعا، گھر بہ کے دعا۔ یہ میرا اپنا مسئلہ ہے یا نبی سونے فرمایا؟ نبی سونے نے فرمایا۔ آؤ سبق تھے جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے، جسم نال پیشانی نال سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ واسطے، تے بطیبات مالی عبادت بھی صرف اللہ واسطے، نظر ہوئے، نیاز ہوئے، منت ہوئے، منوتی ہوئے، صدقہ ہوئے، خیرات ہوئے، یہ صرف اللہ کریم واسطے۔ ہاں بندہ دیکھ پکاوے، غریبہ مسکینہ نو کھواوے، کڑک چڑے وے، کپڑے غریبہ مسکینہ بولے وے، اللہ اے میں تیری رضا واسطے شے دیتی ہے، ایدہ ثواب میرے ابے دی روح نو پہنچا، ایدہ ثواب میری اماں دی روح نو پہنچا، ایدہ ثواب میرے مرشد دی روح نو پہنچا۔ اللہ ثواب بھی انہاں دی روح نو پہنچا چھڑے دے، تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں ہو مردے دا۔ اور حوالہ قرآن سچا سچا اچھا آنکھوں تم سچا۔ تے حضرت سلطان العارفین پاؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمین دینا تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، تسبیح پھری تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے جاگ بنا ڈتھ جمدے نہیں باہو، تونے لال ہوئے نہ کڑھ کڑھ کے ہوں۔ 14واں پارا تھکے تے نہ نہیں جی، جنت جو وجن ہے آپ نے جٹ بندہ عبادت اللہ دی کریں، اللہ دا شریک نہ بناویں، جنت چلا ویسے۔ سبحان اللہ۔ 14واں سپارہ سورت دنا سورت النحل میں حوالہ کھولن لگا، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 68 قرآن ٹھپا جو رہ گیا گھرانچ آئے الماریاں جو بند رہ گیا، مانا پڑھا نہیں رولے کی میں مکن۔ اللہ فرمائے دے مسئلہ سمجھنا ہونے گاں تے بکری نو ویکھ لاؤ، میں اللہ ڈگرہ دے اندر بڑا سبق رکھا ہے، ساوے رنگ دا گھا کھا دے بکری نے، گانے مجھنے ساوا کھائے اندر ویدہ بھی امی دیوی چا، اللہ ساوے کھا دے 4 حصے کر چھوڑے، ساوے کھا دے ایک حصے نال رتا خون اللہ بڑے دا پیے، سبحان اللہ۔ ساوے کھا نال پیلا پیشاب اللہ بڑے دا پیے، رستہ مکھرے تے ساوے کھا دے 3 حصے نال کالی پھوسی تے کالا گوبر بڑھدا پیے، خون رتا پیشاب پیلا گوبر تے پھوسی کالی تے چوتھے حصے نال لبنن خالصا، لبنن خالصا چٹا دودھ، سبحان اللہ۔ خون دا ذرہ اللہ وچ نہیں رلن دیتا، پھوسی تو اللہ نے دودھ نو بچایا ہے، پیشاب دے قطرے اللہ مکس نہیں تھی ور دیتے، ایک قطرہ ہی خون دا ہویا کہ پیمنا آئی، پیشاب دی بدبو ہویا پھوسی رلی سارا گنے سڑکت تو یارے پیمن دے کامل نہیں ریا، لبنن خالصا خالص دودھ۔ میں دوستانوں مثال سنے نہ ہونا، میرے ہاتھ تیج گلاس ہوئے، جگ ہوئے، بوتل ہوئے، ڈھکنا جا کھولا، الٹا چا کراں، ایک قطرہ ہی پانی دا نراسی، اور تا کرو، گلاس الٹا چا کیتم،
بوتل ڈھکنا کھول کے الٹی چکی تیم شربت دا قطرے وچ نراسی جگ الٹا تھی گیا ہے بھی شربت نراسی اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان ونجا سبحان اللہ کھڑ دا ٹیم آگیا بخل نہ کرے اللہ نے کہا تے مچھ پھیر تے بکری دے تلے دودھ دیاں پوتنا لڑکاں چھوڑیاں ہن بھی الٹیاں ہک قطرہ بھی اللہ تلے نہیں ڈھاول دے دا دودھ دی تھانا چپ کر بیٹھے میں نے کوئی نہیں سمجھی تھانا دودھ دیاں پوتلاں ہن بھی الٹیاں تھان الٹے زمین علیہ پاسے ہائے ہائے زمین علیہ پاسے موئے اتے کوئی ڈھکانی نہیں